مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اگر تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج ہر ایک مومن مسلمان کا ایک حد اور ایک درجے میں رہتے ہوئے ان جیسا مزاج ضرور ہونا چاہیے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی وجہ سے کہ ہمارے پاس 19-20 کے چکروں میں کہ ایک پلاٹ ہے تو 4 ہو جائیں، 4 ہے تو 8 ہو جائیں، ہمارے پاس بینک بیلنس اعلیٰ ہو جائے، یہ والی سوچوں کی بنیاد پہ جو بہت زیادہ پریشانی ہے نا، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کا دیکھتے ہیں قبیلہ ان کا غفار ہے، اور ان کی والدہ کا نام رملہ ہے، اور سن 32 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ اللہ رب العزت کو جان دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جید اور بہترین قسم کے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی شخصیت کو رب تعالیٰ نے بڑا عمدہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات واضح طور پہ آتی ہے کہ یہ ابتدا میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک نہیں پہنچی تھی، تو یہ ایک رہزن مزاج تھے، مطلب یہ کہ لوٹ مار جیسا معاملہ چلانا۔ تو جب ابھی یہ نبی علیہ السلام کی ان تک دعوت نہیں پہنچی تھی، اور انہوں نے اپنے دل ہی میں ان کو بات آئی کہ دیکھو یار یہ تو برے کام ہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد الگ تھلگ ہو گئے اور تمام ترتیب و برائیوں کو چھوڑ دیا۔ تو اس پر بعد میں پتہ چلا کہ ان کے قبیلہ کے کچھ افراد نکل کے وہ حج کو آتے ہیں، آ کر یہاں پہ دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور اپنی وہ دعوت حق ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر ان میں سے چند ایک بندے دوبارہ واپس گئے اور ابو ذر کو جا کے بتایا کہ ابو ذر، یہ جو جس طرح آپ مزے کی باتیں کرتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کیا کرو، برے کام نہ کیا کرو، احساس کیا کرو، حق ادا کیا کرو، قرض اٹھاؤ تو واپس کرو وغیرہ جیسی باتیں، یہ تو مکے میں ایک شخص ہیں جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیوں نہ ذرا آپ ان کو بھی جا کر دیکھ لیں۔ تو ان کا جو اصل نام ہے نا، وہ ہے جندب بن جنادہ۔ ان کے ابو کا نام جنادہ، امی کا نام رملہ، اور ان کا نام جندب۔ تو یہاں پر یہ اب اپنے بھائیوں کو پہلے بھیجتے ہیں، اور ان کے 2 بھائی ہیں، انیس اور امنا، یا انیس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اپنے بھائی کو باہر بھیجتے ہیں کہ جاؤ مکہ میں اور جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو ایسی ترتیب چلاتی ہے۔ تو یہ گئے، جا کر دیکھا، دوبارہ واپس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آ کر ارشاد فرمایا کہ ایسی بات ہے، یہ ترتیب ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کوئی خاصی تسلی نہ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے بات بتائی ہے نا، یہ میرے سینے کی تسلی کے لیے، یہ میری طلب کی پیاس کے لیے کافی نہیں ہے، میں مزید چاہتا ہوں کہ مزید بھی مجھے پتہ چلے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اے میرے بھائی تم مکمل واقعہ میرے پاس بات کا لے کر نہیں آئے، تو فلہذا مجھے خود کو جلنا چاہیے۔ اور جو آگے کا واقعہ یہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، مستدرک حاکم میں بھی لکھا ہوا ہے، الگ الگ کتب میں بھی۔ تو یہ اب مکہ میں اس وجہ سے جاتے ہیں، اب ان کے پاس آب زمزم ہے اور کھجور ہے، کھانے پینے کی یہی کل کائنات ہے، یہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ ان کو دیکھتے ہیں مسجد کے اندر کہ ایز مسافر ہے، اور عرب کے دستور کے مطابق بغیر کسی وجہ کے پوچھا شجا نہیں تھا کہ اے حضرت آپ کیوں آئے ہو وغیرہ وغیرہ، مطلب آپ کا کیا مقصد ہے مکہ میں آنے کا، کیونکہ یہ مہمان نوازی کا ایک دستور تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رات کے لیے ٹھہرا دیا۔ پھر دوبارہ صبح ہوئی تو وہ اپنے کاموں کے چل پڑے۔ تو پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ بھی مسجد میں آئے ہوئے ہیں دوبارہ، تو پھر اس کے بعد ان کو آ کے کہا کہ آج کی مہمان نوازی بھی اے ابو ذر آپ ہمارے پاس قبول کیجئے۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر 3 دن ایسے گزرنے کے بعد دیکھا کہ چوتھے دن بھی سیدنا ابو ذر یہیں پہ ہیں۔ تو علی نے پوچھا کہ حضرت میں کیا یہ مناسب سمجھوں کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو 3 دن تو گزر چکے ہیں اور بہترین قسم کی ہم آپ کے مہمان نوازی بھی کر چکے ہیں، اور رات کی ہم نے رہائش بھی آپ کو دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں جان کی امان پاؤں نا تو میں آپ کو بھلا آدمی پاتا ہوں، تو اللہ کے بھروسے میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش، گویا دوسرے الفاظ میں حق کی تلاش کے لیے نکلا ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ ابو ذر تم صحیح مقام پہ آئے ہو، تم ایسی جگہ پہ آئے ہو کہ اب تمہیں تمہارا مقصد ملے گا، تمہیں تمہارا گول ملے گا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تمہیں پتہ ہو نبی علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے تمام تر نبی علیہ السلام کے اپنے بھی بیگانے ہو چکے ہیں، پیارے بھی اب دور ہو چکے ہیں، تو فلہذا اس طرح ہے کہ ملاقات کی خوبصورت ترتیب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب صبح میں چلنے لگوں نا تو میرے پیچھے خاموشی سے تم بھی چلنا، اور جہاں کہیں میں خطرہ محسوس کروں گا، مجھے محسوس ہوگا کہ یہ دشمن ہے ہمارے پیچھے
تعاقب میں آنے لگا ہے تو میں بطور بہانے اپنے جوتے کے تسمے یا جوتے کو ٹھیک کرنے کے بہانے جھک جاؤں گا، لیکن اے ابو ذر تم نے اپنی رفتار کو روکنا نہیں ہے، تم نے ایسے ہی فیل کرانا ہے کہ میں علی کے ساتھ نہیں ہوں، چلتے رہنا، ٹھیک ہے جی۔ ایسی ترتیب چلتی ہے۔ تو صبح ایسے ہی ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے، تو حیران ہوتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی مسلمان ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر جندب اپنے علاقے میں چلے جاؤ، ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہم افراد اکٹھے کر رہے ہیں، تو جب اللہ رب العزت نے حکم مناسب سمجھا تو میں آپ کو دوبارہ اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایمانی غیرت اس بات کو نہیں قبول کرتی کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو بات پھر ایسے ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نا مکہ کے شہر کے اندر ہی باہر نکلے اور آ کر لوگوں میں دعوت کا ایک معاملہ چلایا، کہا کہ او لوگوں سن لو لا الہ الا اللہ۔ ایسے ماحول میں لا الہ الا اللہ کی بات جہاں پہ ہر ایک بندہ کفر کا عادی ہے، شرک کو توحید جیسا پروٹوکول دینا، رات کو دن جیسا سمجھنا، عیب کمال جیسا ان کی نگاہوں میں ہو، اس مزاج کے افراد میں آ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مزے سے دعوت دی ہے، اور تمام تر کفار ان کے اوپر پل پڑے، مارا، گھسیٹا، بے ہوش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے اوپر آ کے گر پڑے، قریش مکہ کو دور کیا۔ اور تمہیں پتہ نہیں ہے، حضرت عباس کہنے لگے کہ تم کس شخصیت کو مار رہے ہو، تمہیں خبر ہو تم جو سفر کرتے ہو سفر انہی کے قبیلے سے ہو کر جاتا ہے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارے نفع کو یہ بیچ ڈالیں گے، تمہارے مال کو یہ لے لیں گے، تو فلہذا تم بچ جاؤ، اس کو ابو ذر کو کچھ تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کا قبیلہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تو جب یہ ترتیب چلتی ہے نا تو سارے کفار ہوش میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔ دوسرا دن دوبارہ وہی عالم ہوتا ہے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے سینے کے اندر ایمان چھپا نہ سکے، دوبارہ حق کے بول کو صدا لگائی اور علل اعلان لا الہ الا اللہ کے کلمے اور دعوت کا ایک ماحول گرم کیا، پھر دوبارہ وہی مار کا انداز تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، مزید ماحول خراب ہو رہا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی مزید اور ہمارے کمزور اصحاب کے اوپر مزید تکلیف کا سامنا ہو، فلہذا چلے جاؤ، اللہ رب العزت جب مناسب سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں نے تمہیں بلا لینا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور اللہ کے نبی کے بہت پیارے بھی ہیں، لاڈلے بھی تھے۔ ان سے تقریباً 300 کے لگ بھگ روایات ہیں جن حدیثوں کے یہ راوی ہیں، اور یہ ابتدا ہی میں اسلام لے کر آئے تھے، 4th ون یا 3rd ون صحابہ میں سے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہے تھے کچھ ٹائم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو بکر کا دور آتا ہے تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن تارے کی دنیا مزاج بن کے رہے، نہیں ہے ان کو پرواہ دنیا کی، اور نہیں ہے ان کو پیسے جمع کرنے کی، نہیں ہے ان کو سونا چاندی اکٹھا کرنے کی کوئی پرواہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ایسی شخصیات کو بھی دنیا کے اندر پیدا فرمایا جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سونا چاندی کسے کہتے ہیں، اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے، نہ اس کو میری پرواہ ہونی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے اعلان کی طرح ابتو کی سلاس، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، غری غیری، جا میرے علاوہ کو جا کے دھوکہ دے۔ تو یہ ایک دل کے اندر چاہتیں سیدنا ابو ذر کے اندر بھی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے زمانے میں چلے جاتے ہیں حضرت شام میں، اور وہاں پہ بھی صحابہ اکرام کو خصوصاً امیر معاویہ کے ساتھ ان کی اس حوالے سے نہیں لگتی تھی کہ دیکھو معاویہ تم مال کو جمع کرتے ہو، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں یہ دعوت تو نہیں دی۔ اگرچہ اس پر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، پھر حلال مال جمع کر سکتے ہو شرائط کے ساتھ، نیت کے صاف ہونے کے ساتھ۔ تو ابو ذر فرماتے تھے کہ آپ کو یہ شان، آپ کو یہ زیبہ نہیں دیتا، اور چونکہ ان کا ایک اپنا ہی موقف تھا، لیکن یہ سارے صحابہ سے ہٹ کے ان کا موقف تھا، تو کیونکہ باقی صحابہ بھی تھے انہوں نے مال جمع کیا ہوا تھا اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اور آنے والا مال بھی حق تھا، تو قرآن پاک نے بھی اس کے اوپر منع نہیں فرمایا، تو فلہذا ان کا کام جائز تھا۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جائز کی صورت سے آگے بڑھ کے وللہیت اور تقویٰ کی اور بھی ایک بہترین قسم کی توکل کی مثال اپنے آپ میں خود آپ تھے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا
اور کہا کہ حضرت ابو ذر کو اگر آپ اپنے پاس بلا لیں، ان کا معاملہ یہی ہے کہ دن رات اسی بات پہ غصہ کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ معاملہ چلاتے ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے مال کیوں جمع کر رکھا ہے، فلہذا اگر آپ واپسی کی ترتیب چلائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور کہا کہ تم واپس آ جاؤ۔ جب مدینے آئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میں مناسب سمجھتا ہوں، تمہاری وجہ سے تھوڑے معاملات اوپر نیچے محسوس ہو رہے ہیں، کیا ہی بہتر خیال ہے کہ اگر تم مقام ربضہ میں چلے جاؤ۔ یہ مدینہ کے پاس ایک دیہات تھا، بالکل ویرانہ جیسا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے وہ مسئلے کو قبول فرمایا اور کہا کہ مجھے اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان یاد ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر، جب تم پہ امیر حاکم کوئی حکم چلائے تو اسے قبول کر لینا، اس کے مقابلے میں نہ آنا، ترتیب اوپر نیچے نہ کرنا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان تھا۔ عثمان غنی سیدنا امیر المؤمنین، حضرت عثمان غنی، آپ کی بات برحق ہے تو ضرور مانوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس ایک عمران بن حطان آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے یہ ارشاد سنا ہے کہ بری محفل سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے اچھی محفل بہتر ہے، تو فلہذا میں اپنے آپ کو تنہا میں ہی ایک اچھا سمجھ رہا ہوں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی نا کہ ان کی وفات کس عالم میں کس انداز سے ہوگی، یہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ اعلان فرمایا تھا اور قرآن نے واضح طور پہ فتویٰ دے دیا تھا کہ جو نہیں جائے گا باوجود وسعت رکھنے کے، تو نبی علیہ السلام اور اللہ کی نظر میں وہ منافق ڈکلیئر ہوگا۔ اس پر نبی علیہ السلام سارے صحابہ کرام کو لے کر چلتے ہیں، تو اس ہی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وقتی طور پہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو آ کر کسی نے کہا یا رسول اللہ، ابو ذر بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام حیران کہ ایک ایسا شخصیت کہ جو دنیا سے بیزار ہو، دنیا کی کوئی اس کو وقت نہ ہو، اور وہ بھی پیچھے رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اونٹ وہ تھوڑا لاغر ہو چکا تھا، چلنے کے قریب نہیں تھا، اور قرآن نے ایسے بندوں کو اجازت دی تھی کہ جن کے پاس سواری نہیں ہے، سفر دور کا ہے، تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جہاد کے اندر نہ آئیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اونٹ کو چھوڑا، سامان کمر پہ لادا اور ایسے ہی چل پڑے، ریگستان کا سفر۔ اور دور سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھے نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ السلام نے چاہت فرمائی کہ کاش کہ آنے والا بندہ جو ابھی سیدھا صحیح معنوں میں نظر نہیں آ رہا نا، یہ ابو ذر ہو۔ ابو ذر قریب ہوئے تو ابو ذر ہی دکھے، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تیرے کیا کہنے کہ تو دنیا میں بھی اکیلے جیے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کو بھی جان اکیلے دے گا، اور اس وقت تیرے پاس اتنا کوئی افراد اور اس جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ پریڈکشن تو فرما لی تھی۔ آخری زمانے میں سن 9 ہجری کا موقع تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی سن رہے ہیں ساتھ۔ پھر اس کے بعد زمانہ گزرتے حضرت ابو بکر کا بھی، حضرت عمر کا بھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے۔ تو اس میں ایک مقام ربضہ پہ تو چلے ہی گئے تھے حضرت عثمان کے کہنے پر، تو اب بالکل آخری وقت تھا اور اللہ کو جان دینے لگے۔ بیوی رونے لگی، حضرت ارد گرد کوئی نہ انسان نہ انسانیت ہے، اور میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں، کمزور ہوں، کیسے آپ کا اٹھانا، کیسے آپ کا جنازہ، کیسے آپ کا دفن معاملہ۔ فرمایا غم نہ کر، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک مجلس میں کئی افراد کو، کہ جن میں بھی تھا، کہ تم مجلس میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اکیلے جیے گا اور اکیلے مرے گا۔ میں نے سب اس مجلس جس میں وہ بیٹھے تھے تمام کی موت دیکھی ہے، محفلوں میں ہوئی ہے، اس مجلس کا ایک ہی بندہ میں رہ گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور دیکھو میں اب اکیلے ہی اللہ کو جان دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی میرے لیے تھی۔ فکر نہ کر میری بیوی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تیری موت پہ ایک قافلہ مسلمانوں کا گزرے گا، اور وہ تیرا کفن دفن اور جنازے کی ترتیب چلائے گا۔ تو روایات میں الگ الگ صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، جن میں خصوصی طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ گزرتا ہے تو ان کی بیوی نے دور سے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ تو جیسے وہ ادھر آئے
تو کہا کہ میرا خامد اللہ کو جان دے چکا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا کفن دفن اور جنازے کا انتظام کیجیے۔ تو اس پر وہ ترتیب چلاتے ہوئے جیسے ہی قریب اترے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کے چہرے مبارک سے جب چادر ہٹائی گئی نا، چیخ نکلے عبداللہ ابن مسعود کی، کہا اللہ اکبر، یہ تو ابو ذر غفاری ہیں، یہ تو صحابی رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اکیلے جیے گا اکیلے مرے گا، اور آج ہم اس کو اس عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو قبول کیا، کیا اس کی زندگی تھی۔ پھر خوبصورت طریقے سے مسلمانوں نے ان کا جنازہ پڑھا، اور آج ہم بھی ان کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، یاد کرنا دور کی بات، اور یہ وہ شخصیات ہیں جو اللہ کو جان دے چکی ہیں۔ کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی آج ہم اسے بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں۔ تو ایسی زندگی انسان گزارے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ مقام ربضہ میں ایک صحابی رسول نے ان کو دیکھا کہ ان کے غلام نے بھی وہ پہنا ہوا ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ کہا کہ حضرت یہ کیا، تم نے اپنے غلام کو بھی وہی پہنایا ہوا؟ کہا کہ میں نے یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہنو پہناؤ۔ تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہی ترتیب چلائی ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابو ذر کہاں ہیں؟ ایک شخص نے کہا وہ تو مقام ربضہ میں ہے۔ کہا اللہ اکبر، کوئی میرا ہاتھ کاٹ دیتا، یہ زیادہ بہتر تھا ایز کمپیئر ٹو یہ کہ وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے تھے، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس وقت اگر سچوں میں سے سب سے بڑا کوئی سچا ہے نا، اسے ابو ذر کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سنا تھا۔ تو ان کی شخصیت باقیوں سے ہٹ کر ہے۔ ان کا مزاج ایسا تھا کہ مال سے بالکل طلاق، مال سے بالکل دوری۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر خود فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ، احد پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کام بھیجنا چاہتے ہوں، اس وجہ سے میں آسمان دیکھنے لگا، کہیں ابھی شام تو نہیں ہوئی، کہیں نبی علیہ السلام کا کام نہ رہ جائے۔ فرمایا کہ ابو ذر اگر یہ مجھے پورا سونے کا پہاڑ بھی بنا کے دے دیا جائے نا، تو میں زیادہ پسند نہیں کروں گا کہ یہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے۔ تو ایسی شخصیت سے انہوں نے ایسی حدیث مبارک سن رکھی تھی، تو ان کا دنیا میں کہاں جی لگے گا، تو ان کا تو آخرت میں ہی جی لگے گا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے ایسا تقویٰ الہیت عطا فرمایا تھا، وہ تارک الدنیا تھے، زہد والے تھے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر آج کے دور میں تم عیسیٰ کو دیکھنا چاہو نا، تو تم صحابہ میں ابو ذر غفاری عین حضرت عیسیٰ کے مزاج جیسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ سے گزارش ہے جن دوستوں نے اسے سنا ہے آخر تک، تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کے اوپر درود پاک پڑھ لے اور ان کو ملک کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔